بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج قربانی کے مسائل کے بیان میں یہ چوتھا درس ہے. اس سلسلہ میں 3 دروس اس سے قبل ہو چکے ہیں جن میں کثیر قربانی کے مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے. آج جن مسائل کا بیان کیا جائے گا ان میں یہ بھی ہیں کہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور قربانی کے بعض مستحبات کا بیان ہوگا، اور یہ بھی بیان ہوگا کہ کون سے جانور ہیں کہ جن میں ایسا عیب پایا جائے جن کی وجہ سے قربانی ان کی نہیں ہو سکتی، اور کون سے وہ عیوب ہیں، کون سے وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جا سکتی. تو اس کے علاوہ اور ان مسائل کا آج کے درس میں بیان ہوگا. تو یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی 3 قسم ہیں. یہ 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے اور بکری. یہ 3 قسم کے جانور ہیں قربانی کے. ہر قسم کے جانور کی جتنی نوع ہیں، جتنی قسمیں ہیں، وہ سب جو ہیں وہ داخل ہیں. نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے. تو اونٹ، گائے، بکری، ان جانوروں کی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں ان سب کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. بھینس ہو گئی تو بھینس کا شمار جو ہے وہ گائے میں ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. بھیڑ اور دمبا ہو گیا تو یہ بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. تو قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری. ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب ان میں داخل ہیں، ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح بھینس بھی ہو گئی، بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. دمبا، بھیڑ ہو گیا، ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے قربانی کے جانوروں میں سے تو اونٹ 5 سال کا ہوگا. گائے کو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے لیے تو گائے کی عمر 2 سال کی ہوگی. اور بکری کو قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو بکری جو ہے وہ 1 سال کی ہوگی. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں. اور اگر جو ہے وہ اونٹ کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، گائے کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، بکری کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے تو یہ جائز ہے. بلکہ زیادہ عمر ہونا ان امور میں سے جو کہ بیان کی گئی قربانی کے لیے ضروری ہیں، وہ افضل ہے کہ زیادہ عمر ان کی ہو. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ دمبا ہو گیا یا بھیڑ ہو گئی جو کہ بکری کی اقسام میں سے ہیں، ان کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے آدمی دیکھے نا تو وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو ایسے بچے کی قربانی جو بھیڑ کا ہے یا دمبے کا ہے 6 ماہ ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. تو بکری کا جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا ضروری ہے، تو ان میں سے یہ دمبا یا بھیڑ کا جو 6 ماہ بچہ ہے، ایسا جو دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے. تو یہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے اس کا بیان ہو گیا. اچھا، کیسے افضل ہے قربانی کرنا؟
کون سی قیمت والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور کون سے قیمت والے جانور کی قربانی کرنا غیر افضل ہے اور گوشت کس طرح، تو اس بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ سنیے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے جو ہے وہ افضل ہے۔ یعنی ایک طرف آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے بکری کی اور دوسری طرف جو ہے وہ چاہتا ہے کہ گائے کی قربانی کر لے، تو اب دیکھیں گے کہ بکری کی قیمت اور بکری کا جو گوشت ہے وہ گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر تو گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے تو افضل یہ ہے کہ بکری کی قربانی کی جائے، اور اگر گائے کے 7ویں حصے میں جو بکری ہے اس سے زیادہ گوشت ہے تو گائے کا جو ہے وہ افضل ہے قربانی کرنا۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہے، مثلا بکری کا گوشت جو ہے وہ زیادہ ہے اور گائے کا گوشت جو ہے وہ کم ہے، تو جس میں گوشت زیادہ وہ افضل ہے۔ یعنی بکری میں گوشت زیادہ ہے تو بکری جو ہے وہ افضل ہے اس کی قربانی، اور اگر گائے کے اندر گوشت زیادہ ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ بہتر بھی ہے تو پھر گائے کے اندر جو 7واں حصہ ہے اس کی قربانی جو ہے وہ افضل ہوگی۔ اور جو مینڈا ہوتا ہے وہ بھیڑ سے، اور دمبا، یہ ایک آپ کو قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بکری اور گائے میں سے کہ گائے کے 7ویں حصے میں سے کس کی قربانی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، بکری کی افضل ہے یا گائے کی افضل ہے۔ تو یہ ایک دوبارہ قاعدہ ذہن میں رکھ دیجئے کہ اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو بکری اور گائے کی تو جس میں گوشت زیادہ ہو اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ افضل ہوتی ہے، اور اگر یوں ہو کہ بکری اور گائے کے گوشت کی مقدار بھی ایک ہے اور قیمت بھی ایک ہے تو جس کا گوشت زیادہ اچھا ہے اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بکری کی قربانی کرنا افضل ہے یا گائے کے 7ویں حصہ جو گوشت کا ہوتا ہے اس کی قربانی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ باقی تفصیل اس بارے میں آپ نے پہلے سن لی ہے۔ اچھا، مینڈا جو ہے وہ بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے کہ دمبے کی قربانی کر دی جائے، یہ دمبی کی قربانی کرنے سے افضل ہے۔ مینڈا کی قربانی کر دی جائے، یہ بھیڑ کی قربانی کرنے سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی جو ہے وہ قیمت ایک ہو اور دونوں میں گوشت جو ہے وہ برابر ہو۔ اور بکری جو ہے وہ بکرے سے افضل ہے، بکری کی قربانی کرنا بکرے کی قربانی کرنے سے افضل ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر خصی بکرا ہو تو اس خصی بکرے کی قربانی کرنا جو ہے وہ بکری سے افضل ہوتا ہے، اور اونٹنی جو ہے اس کی قربانی کرنا یہ اونٹ سے افضل ہے، اور گائے کی قربانی کرنا بیل کی قربانی کرنے سے، جس کو سرائکی میں ڈانڈ کہا جاتا ہے، ڈانڈ کی قربانی کرنے سے جو ہے وہ افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں جو ہے وہ برابر ہوں، گائے بھی اور بیل بھی۔ یعنی قاعدہ وہیں ذہن میں رکھنا ہے، جب مثلا جو بکرا اور بکری ہے یہ دونوں گوشت میں، قیمت میں اور مقدار میں برابر ہیں تو پھر جو ہے وہ بکری کی قربانی کرنا بکرے سے افضل ہوگا، اور اگر ایسا ہے کہ گوشت اور قیمت کی مقدار میں جو ہے وہ فرق ہے، یعنی بکرے کی مثلا بکرے کے اندر جو ہے وہ گوشت زیادہ اچھا پایا جاتا ہے، زیادہ بہتر پایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بکرے کی قربانی افضل ہے، بکری کی قربانی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ تو یہ قاعدہ جو کلیہ تھا وہ آپ کو بیان کر دیا ہے، اسی قاعدہ کے ساتھ دیکھیں کہ کس کے اندر زیادہ گوشت اچھا ہے، کس کے اندر زیادہ گوشت اچھا نہیں ہے، اور برابر ہیں تو پھر اس طریقہ کار کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ قربانی تو ویسے ہی کرنی ہے نا، تو جو افضل چیز ہے اس کو اپنائیں تاکہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ اور افضل اشیاء کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کون سے عیوب ہوں تو قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی،
اور کون سے عیوب ہونے کے باوجود قربانی ہو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں جو تفصیل ہے اس کا بیان سنیے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس بارے میں یاد رکھیے اس کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جائے، اور اگر عیب پایا جاتا ہے لیکن عیب جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں جانور کی قربانی کرنا، ایسا جانور جس کے اندر تھوڑا عیب ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر زیادہ عیب ہو کسی جانور کے اندر اور اس کی قربانی کی جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، کہ ایسا جانور ہو جو پیدا ہوا اس کے سینگ ہی نہ ہوں اور اس کے سینگ ہوتے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ پیدائش کے وقت تو اس کے سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے کسی طریقے کے ساتھ، کسی وجہ سے، اور مینگ تک ٹوٹا ہے یعنی جل تک ٹوٹا ہے، تو ایسے قربانی کی جانور جو ہے وہ ناجائز ہے۔ کوئی ایسا جانور ہے کہ جب پیدا ہوا تو اس کے سینگ تھے پڑے، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کے سینگ ٹوٹ گئے اور جل تک ٹوٹ گئے، تو پھر اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ عیب کثیر پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے جانور کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس سے کم ٹوٹا ہے، یعنی کسی جانور کے سینگ جو ہیں جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت تھے پڑے، پھر سینگ اس کے ٹوٹ گئے، لیکن جل تک اس کے سینگ نہیں ٹوٹتے بلکہ جل سے کم سینگ ٹوٹتے ہیں، تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن مکروہ ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے سن لیا۔